وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں، یہ سعودی عرب اور قطر وغیرہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب مدظ اللہ، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا تحفہ ہے۔ جو دشمن، جو پاکستان کے جو مخالف لوگ تھے اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور معجزاتی طور پر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصرت آنی ہوتی ہے، مدد ملنی ہوتی ہے، تو ایسے حالات اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ہواؤں کا رخ، صورتحال کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر میاں صاحب اس بات پر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آنی تھی، اور اس ساری صورتحال کو اس خوبصورتی، نفاست، سمجھداری اور ہمت کے ساتھ انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات بینات سے حوالے دیتے ہیں۔ تو پھر وہ خاص طور پر اب جو عربی سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے تو قرآن کی زبان میں جب بات ہوگی تو ان کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ جس میں ہمارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ایران میں بھی اچھی خاصی عربی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ زبان جو قرآن کی زبان ہے، جو اس کے اندر ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک جلالت ہے، ایک سہولت ہے، ایک شوکت ہے، ایک ہیبت ہے، وہ انسانوں کے الفاظ میں تو نہیں ہوتی۔ تو جو شخص قرآن کریم کی زبان میں بات کرتا ہے، اس کی زبان میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے، کیا اثر ہو سکتا ہے، کیا رعب ہو سکتا ہے، اور کیا اس میں سفارت کاری اور میڈیشن کے ماشاءاللہ جو ایک ماحول پیدا کیا ہے انہوں نے، اور اوپر سے جو ہماری جو سول لیڈرشپ ہے، اس میں یہ دونوں حضرات جو ہیں شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، ان کی یہ جو مدبرانہ صلاحیتیں ہیں، یہ بہرحال ایک مانی جانی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو اب یہ سفارت کاری کا جو ماحول ایک پوری چل رہا ہے، فیلڈ مارشل صاحب جب گئے ہیں ایران، تو پاکستان کے دشمنوں کو تو آگ لگ رہی ہے، اسرائیل کو بھی لگ رہی ہے، انڈیا کو بھی لگ رہی ہے، اور یہ جو ہمارے پرانے آستین کے سانپ تھے وہ بھی انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں کہ یہ کیا کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے۔ یہ جب خود گئے ہیں، ان کے ساتھ سیکریٹریز بھی تھے فیلڈ مارشل کے ساتھ، اور ادھر وہاں پہ تاکہ صورتحال کو، اب یہ جب اسلام آباد میں انشاءاللہ جو امید قوی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد کی سرزمین پر، پاکستان کی پاک سرزمین پر ہی یہ اس معاملہ کا امید ہے کہ معاہدہ لکھا جائے گا، اور اس کا سہرا پاکستان پہ انشاءاللہ سر سجے گا۔ اور دنیا پہلے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو پاکستان کی جو عظمت ہے، پاکستان کی ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے کچھ آستین کے سامنے جن کو پالا اور وہ بلائے، اور ادھر اب ان کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، اسی طرح یہ جو کچھ باہر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اپنے ہی ملک کے خلاف کر رہے ہیں، صرف ڈالروں کے لیے، اور ایک شخص کو جو خود کسی کردار کا مالک نہیں ہے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو پاکستان نے ماشاءاللہ سے یہ سارے ملکوں کو آن بورڈ لیا ہے، سب کو اعتماد میں لے کر، اور سب کچھ چانن کرایا ہے، شیشہ دکھایا ہے، صحیح صورتحال کا ادراک کروایا ہے۔ خاص طور پر جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح سے ادراک نہیں کر پا سکتے تھے، جیسے امریکہ وغیرہ ہے، تو ان کو جو بہتر انداز میں سفارت کاری اور صورتحال کو شیشہ دکھانے والی بات ہے، وہ پاکستان نے بڑے بہتر انداز میں دکھایا ہے۔ تو اب انہی چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے ادھر بھی سفارت کاری 2 دن تو ادھر لگ ہی جائیں گے ان کو 18 تک، اور یعنی
سعودی عرب، قطر اور یہ سارے جو یو اے ای بھی اب جو ہے وہ قطر چھاڑ کے اب مڑ آیا واپس۔ اس لیے مڑ آیا کہ اب یہ چائنا والوں نے بھی ان کو گھاس نہیں ڈالی کہ بھائی تم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں مل کے چل رہے، تو ہم سے کیا لینے آئے ہو، ہم سے کیا توقع کر رہے ہو، اپنے دشمنوں کی بولی بول رہے ہو۔ تم نے اپنے جو دشمن کو، اپنے جو مخالف ہے، جو تمہیں مارنا چاہتا ہے، اس کو تم نے رکھوالا سمجھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں پاکستان میں یہ بیٹھک سجے گی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں یورینیم کے افزودگی کے حوالے سے بھی، جو یورینیم انرچ پڑی ہوئی ہے ایران کے پاس، جو آگے اگلے 10 سال یا 20 سال کے جو چل رہا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ 5 سال کے لیے چلو میں راضی ہو جاتا ہوں کہ آگے میں اس کو انرچ نہیں کروں گا، کیونکہ فی الحال تو وہاں پہ حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ فی الحال تو وہاں پر بعض لوگوں کی رائے ہے کہ 50 سال لگ جائیں گے یہ ساری ڈسٹرکشن کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے میں، اور اس کے لیے بے شمار وسائل۔ بہرحال اس میں یہی ہے پازیٹیو کہ وہاں سے کچھ جو فریز اثاثے ہیں وہ واپس مل جائیں گے، اور کچھ آگے تجارت کھل جائے گی، پابندیاں اٹھ جائیں گی، تو اس سے امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ تو پاسداران کو سمجھانے بجھانے اور ان کو کسی ایک جو امریکی شرائط ہیں اور کو درمیانہ راستہ انشاءاللہ نکالنے کے لیے گئے ہیں، ادھر عرب کو بھی ادھر لا رہے ہیں، ادھر اس طرح۔ تو اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ، اور عرب کو بھی، سعودی عرب کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہم نے ان کو رکھوالا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے رکھوالے نہیں ہو سکتے، یہ کام تو ہمارے مسلمان جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ادھر بیٹھ کے، بلکہ جنگ اور حالات خراب ہونے ہی نہیں دیں گے پاکستانی دستے جو فوجی اور ایئر فورس کے وہاں پہ جو عرب میں جا کر انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، تاکہ اسرائیل کی کسی بھی شرارت کو، اور پاکستان جو میزائل ہے 2700 کلومیٹر دور مار کرنے والا، وہ بھی ادھر سے تو پاکستان سے تو وہاں پر ڈائریکٹ اسرائیل میں مار کر سکتا ہے، اور ادھر پہ سعودی عرب میں جا کر وہاں سے کرے گا تو ایریا جو ہے اور نزدیک ہو جائے گا۔ صحیح صورتحال یہی ہے کہ اسرائیل بھی برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، ایک تو پورا شہر ہی برباد ہو گیا ہے، اور لوگ اب نیتن یاہو جو ہے وہ بھی باہر نہیں نکل سکتا، اب اس کے گارڈ وغیرہ کے ساتھ نکل رہا ہے، کیونکہ اس نے بربادی کوئی ادھر نہیں کی، اس کی اپنی بھی ہوگی، اور لوگ بنکروں میں خوف کی حالت میں سارے جو ایک آرام سکون کی زندگی گزار رہے تھے، دو جو یہ جو دو پاگل ہیں، ان کی وجہ سے سارے دنیا کا امن، اور ہمارا تو ملک کا امن تو اس صورت میں ہی برباد ہوا پڑا ہے نا جی، کہ ہمارا تو لوڈ شیڈنگ نے ہماری تو جان نکال دی ہے، اور پاکستان کا تو سارا جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے، سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے بری طرح سے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، اور یہ ان کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے پوری امید ہے، یقین ہے۔ اور وہ دونوں بھی، جتنی تباہی اور بربادی دونوں کی، خاص طور پر ایران کی اور اسرائیل کی ہو چکی، اسرائیل نے تو خیر وہ تو ہے ہی سرفراہ، لیکن امریکہ بھی ادھر اتنی دور بیٹھ کر یہاں پر جتنا کر سکتا تھا اس نے کر لیا، اس سے زیادہ اب اس کی بھی اکانومی کو دھچکا لگ رہا ہے، لگ چکا ہے، آگے بھی لگے گا، تو سارے ہی چاہتے ہیں کہ، اور پھر وہ اس کو تو ٹرمپ کو تو یہی شوق ہے نا کہ میں جنگ رکوانے کا جو ہے سہرا ایک اور میں باندھ لوں اپنے سر پہ، تو ٹرافی چاہیے اس کو، اور ہمارے حضرات جو ہیں یہ بہت امید ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح کی کوئی چھوٹی موٹی یا بڑی جیسی بھی ٹرافی اس کو سہرا باندھ دیں گے کہ لو جی یہ ٹرافی آپ کو دے دی ہے، گلے میں میڈل ڈال دیں گے، تو اس کو خوشی ہو جائے گی، وہ اپنی عوام کو بھی اب اس میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی ایک بے وقوفی اور احمقانہ قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اپنے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پھر اس کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے، تو دے دینی چاہیے تاکہ مزید ڈسٹرکشن سے بچت ہو جائے۔ تو دعا بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی ہو۔